یہ ہماری خوش نصیبی ہے فقط کہ ہم اسے نسبت رکھتے ہیں، اور اس نسبت کا یہ کمال ہے کہ یہ نسبت دنیا میں بھی کام آتی ہے، یہ نسبت قبر میں بھی کام آتی ہے، اور یہ نسبت حشر میں بھی کام آتی ہے۔ میں آپ کو کتابی کرامت نہیں سنا رہا، کتابی کرامتوں میں ہو سکتا ہے بولیں کہ یار پتہ نہیں صاحب کتاب نے لکھ دیا، ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا، کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ میں اپنی ذات جو میرے ساتھ معاملہ ہوا میں آپ کو سنا۔ اچھا، جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن سعید بھائی بھی ساتھ میں موجود تھے۔ سعید صاحب اور میں اور سعید بھائی کے صاحبزادے شہزاد بھائی ہمارے، ہم محمود آباد گئے ایک کام سے، ایک علامہ صاحب سے ملاقات کے لیے۔ تو ابھی میں ان کے پاس پہنچا نہیں تھا، محمود آباد کی طرف انٹر ہی ہوا تھا، تو میرے پاس تھی مہران گاڑی، اس میں لگ گئی آگ آگے انجن کی سائڈ پہ، بڑی خطرناک قسم کی آگ لگی، اور وہ ساری وائرنگ یہ وہ سب جل جلا کے بھسم ہو گیا سب کچھ۔ شہزاد کا فون آیا میرے پاس، کہاں پر ہے؟ میں نے کہا فلاں فلاں مکان پر ہوں۔ اس طریقے سے ہم نے گاڑی وہیں لاک کی، چونکہ علامہ صاحب کے ساتھ ٹائم فکس تھا ہمارا، وہاں چلے گئے۔ ہم وہاں چلے گئے، میں اور سعید بھائی گفتگو میں تھے، تو شہزاد بھائی نے جو ہے وہ گاڑی کسی طرح ٹو کر کے حضرت کے گھر کے پاس لا کر کھڑی کر دی۔ کرونا کا زمانہ چل رہا تھا اور لاک ڈاؤن لگتا تھا، 6-7 بجے کے بعد ساری دکانیں بند، کرفیو کا سماں ہوتا تھا، کوئی دکان نہیں کھلی ہوتی۔ اب گفتگو تو ختم ہو گئی، اب ہم پریشان ہیں کہ یار گاڑی میں تو آگ لگ گئی تھی، گاڑی تو اسٹارٹ بھی نہیں ہو رہی، پنکھا بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں چل رہا، گھر جائیں تو جائیں کیسے، کیا کریں؟ حضرت نے بھی کوشش کی کسی کو بلا لیں، کسی مکینک کو کوئی آ جائے، تو نہیں آ سکے۔ حضرت نے اس دن مجھے ایک وظیفہ دیا، جن کے پاس ہم گئے تھے، انہوں نے مجھے کہا خرم بھائی آپ جو ہے اس وظیفے کی کثرت کیا کریں۔ اور وہ وظیفہ کیا تھا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ کیا وظیفہ تھا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ زور سے بولے ذرا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ یہ وظیفہ انہوں نے مجھے کہا کہ خرم بھائی چونکہ آپ کے جو معاملات ہیں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ کام آپ نے کرنا ہے، تو بزرگوں کی حمایت اور نصرت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو آپ اس وظیفے کی کثرت کیا کریں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ انہوں نے کہا، اور ان کے کہتے ہی میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہم جب نیچے اترے تو ہم اس بات کی سوچ و فکر کے اندر ہیں کہ بھائی کیا کریں، کیسے جائیں، گھر کیسے جائیں، گاڑی کو کہاں چھوڑیں، یہاں چھوڑیں، صبح پھر آنا، عجیب و غریب کشمکش کا شکار تھے، مگر وہ وظیفہ چل رہا تھا۔ اب جب نیچے اترے وظیفہ پڑھتے ہوئے تو ہم نے کوشش کی اگر کوئی الیکٹریشین یا مکینک مل جائے تو کوئی کوشش کرتے ہیں اگر اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو، لیکن باہر نکلے تو سناٹا، ساری دکانیں بند، رات کے 9 بج رہے تھے اور سڑک پر سناٹا تھا، محلے والی 2-4 دائیں بائیں گھومتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو اتفاق سے پنچر والے کی دکان پہ گیا میں اور اس سے پوچھا یار اسی طرح گاڑی کا مسئلہ ہے، اگر کوئی الیکٹریشین مل جائے، کوئی مکینک وغیرہ مل جائے، گاڑی اسٹارٹ کر دے تو گھر تک پہنچ جائیں گے۔ اس نے ڈیکوریشن والے کی دکان پہ بھیجا، کہا وہاں چلے جاؤ، فلاں بندہ ہوگا اس سے پوچھ لینا، اگر وہ کر دے تو اچھی بات ہے۔ اب ہم اس دکان پر گئے، شٹر گرا ہوا تھا، شٹر بجایا، دکان کھلی، اس میں 2-3 بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا جی فلاں بندہ، انہوں نے وہ تو نہیں ہے، خیریت کیا ہوا؟ کہا اس طرح کا مسئلہ ہے۔ اس میں سے ایک لڑکا نکل کر آیا، اس نے بونا کھولا، یہ تار کھینچ، وہ تار کھینچ، یہ جوڑ وہ جوڑ، یوں کر کے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی بھی سٹارٹ کر دی، اب لائٹ نہیں جل رہی، پنکھا نہیں چل رہا، گاڑی تو سٹارٹ ہو گئی، نہ پنکھا چل رہا ہے نہ لائٹ جل رہی ہے، اب رات کے اندھیرے میں کیسے سفر کریں گے، یہ بھی ایک مسئلہ۔ خیر وہ یا شیخ عبد القادر جیلانی، مدد کرنے والے تو وہی تھے، جب انہیں پکار رہے تو دستگیری وہیں سے ہو رہی تھی، یا تائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ اگر وہ خود نہ بھی آئے تو کسی نہ کسی کو مدد کے لیے ضرور بھیجتے ہیں۔ اور پھر ایسی دستگیری ہوئی کہ ہم پریشان تھے، جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں اتنے زیادہ، اتنا بڑا خرچہ نکل کر آ گیا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا؟ یقین جانے صرف 50 روپے خرچ ہوئے۔ کتنے؟ صرف 50 روپے، وہ بھی ٹیپ کے لیے، ٹیپ نہیں تھا، صرف 50 روپے ٹیپ کے خرچ ہوئے ہیں۔ اور اس 50 روپے خرچ کرنے کے بعد گاڑی بھی اسٹارٹ ہو گئی، پنکھا بھی چل گیا، لائٹیں بھی آن ہو گئی، اور ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی کا نعرہ لگاتے ہوئے خیریت سے گھر پر بھی پہنچ گئے۔
تو یہ میں نے کتابی بات نہیں بتائی، یہ وہ جو خود ایکسپیرینس کیا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی حضور غوث اعظم کی دستگیری میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ آج بھی اگر کوئی انہیں مدد کے لیے پکارے تو وہ آج بھی دستگیری فرمایا کرتے ہیں۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط ہے یقین کامل۔